سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک بندے کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بورڈ کے اوپر۔ یہ سعودی عرب کی جیل میں 18 سال رہا پاکستانی، اور اس نے کیا کیا اور کس وجہ سے اتنی دیر تک جیل میں پڑا رہا بیچارہ۔ اب واپس پاکستان پہنچ گیا ہے۔ جب اس کی سزا پوری ہو گئی ہے تو انہوں نے جناب اس کو کہا کہ اب آپ اپنے ملک میں چلے جائیں اپنے، اور غلطی کیا تھی اس کی، یا غلطی ہے بھی تھی یا نہیں تھی۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہ سعودی عرب میں ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، یورپ میں بھی آپ کو ہر جگہ پہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ پاکستانی مل جاتے ہیں، کیونکہ سب سے آسان پیشہ بتایا جاتا ہے کہ یہی ہے، ایزی بھی ہے۔ تو جناب یہ صاحب وہاں پہ ٹیکسی چلاتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک دن ایک سواری اس نے اٹھائی اور اس سواری کو لے کے یہ جا رہا تھا، اور جناب پھر پولیس نے پکڑ لیا اس سواری کو بھی، اس کو بھی۔ جب اس سواری کی تلاشی لی انہوں نے، اس کی گاڑی کی ڈگی میں جو بیگ پڑا تھا اس میں کوئی نشہ آور چیزیں تھیں، اور بعد میں بڑی اس نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن عدالت نے کہا جی آپ دونوں ملے ہوئے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی کام کر رہے تھے، اور دونوں کو اب سزا ہوگی۔ اور پھر 18 سال اس کو جیل کی سزا ہوئی سعودی عرب میں۔ ناظرین، جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں، چلیں پاکستان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناانصافی ہو جاتی ہے، لیکن سعودی عرب جیسے ملک میں اگر یہ حالات ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ ہی رحم کرے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، آج بھی یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں صرف ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن عدالت نے نہیں یہ چیزیں مانی، اور اس کی جو جوانی تھی اس کو برباد کر دیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی، نیم پاگل ہو گیا بیچارہ، ذہنی مریض ہو گیا۔ اور پھر آپ کو بتائیے کہ اب جس حالت میں یہ اس کی تصویر آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی کی زندگی بھی میرا خیال جیل سے بدتر گزرے گی۔ پتہ نہیں پیچھے اس کے گھر والے کدھر کے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس حال میں ہے یاران وطن۔ تو یہ ہوتا ہے جب غلط فیصلے عدالتیں کرتی ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کو یہ بتایا، اس طرح کے واقعات ہمارے پاکستانی بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور سعودی عرب جیسے ملک میں سزا بڑی سخت ہے، سزائے موت بھی دی جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو سزائے موت وہاں پہ ہوتی بھی ہے، اور بے گناہ بیچارے جو ہیں وہ اس طرح مارے جاتے ہیں کہ آپ جب کسی کا سامان لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی چلاکی شاری کے ساتھ آپ کو جو کوئی سامان دیتا ہے، کچھ جوتوں میں یہ نشاور چیزیں ڈال دیتا ہے، کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ، اور کئی ایسے واقعات ہوئے، کئی فیملیاں پکڑی گئی۔ تو جناب جب بھی سفر کرے، اگر کوئی سامان دے رہا ہے تو وہ بھی احتیاط کریں، ہر پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر تو یہ بے گناہ ہے تو سعودی عرب کی عدالت سے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی عدالتوں سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ان سے کچھ پوچھے کہ کبھی ناانصافی ہو۔ ہمارے بھی پاکستان میں ایسے ہی ہے، بے گناہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یورپ میں اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو یہاں پہ پھر وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو زندگی کے دن تو نہیں وہ واپس لا سکتے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ رقم دے دیتے ہیں کہ جناب یہ جرمانہ ہم ادا کریں گے۔ عدالتیں ہیں، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط فیصلے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بندہ جو ہے، میں نے اس کی سوشل میڈیا پہ جب اس کے متعلق پڑھا تو میں نے کہا کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ ہر جگہ پہ ہمارے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اب ٹیکسی ڈرائیور کیا احتیاط کرے جب کسی نے کچھ چیزیں اس میں رکھی ہوں؟ پھر تو اس کا بندے کا یہ فرض تھا کہ جناب یہ میں مجرم ہوں، مجھے سزا دیں، میں اکیلا اس میں۔ لیکن اس بندے نے کیوں اس کے خلاف گواہی دی؟ کیا ہوا؟ شاید وہ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں اس کی بلی دے رہا تھا، اور اس دونوں کی پھر جان نہیں چھوٹی، یا اس کی بچت ہوگی، یہ نہیں مجھے پتا، لیکن اس کو 18 سال جیل ہوئی ہے۔ تو جناب ایک تو پردیس، دوسرا اس طرح کے معاملات، اس طرح کی پریشانیاں۔ آپ اگر سعودی عرب کے متعلق دیکھیں تو ملک کی جیلوں میں پاکستانی بے شمار ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ دبئی جیل میں بھی ایک کیس میرے سامنے آیا تھا، وہ بھی کہتا تھا میں بے گناہ ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں بے گناہ اس طرح جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کے وکیل نہیں ہے، کوئی
کیونکہ یہ خاص کر آپ کو اسلامی ممالک میں اس طرح کے معاملات ملتے ہیں۔ تو یہ مختصر آپ کو میسج ہے کہ بڑی احتیاط سے پردیس میں بھی رہیں تو زندگی احتیاط سے گزارے، آپ کی کوئی غلطی ہو نہ ہو، کسی دن رگڑا نکل جائے تو سمجھے آپ کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ نہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ بڑا مختصر میں آپ کو میسج دیا تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔